5 اعمال ہیں رمضان میں، اس طرح سے رمضان کو گزارو۔ نمبر 1 میں نے عرض کیا روزہ، لیکن روزہ صرف کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تینوں قسم کے اعضاء کو، یعنی آنکھ کو اور زبان کو، دل کو اور سارے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا عرض کیا قیام اللیل، رات کی تراویح کا انتظام و اہتمام، سستی نہ کرنا، اس میں شروع سے لے کر آخر تک شریک رہنا۔ تیسرا میں نے عرض کیا اشتغال بالقرآن، اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ مشغول رکھو، دن میں بھی رات میں بھی قرآن پڑھنے کے ساتھ مشغول رکھو، سیکھنے کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھو، ترجمہ سمجھنے کے ساتھ مشغول رکھو، تدبر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ اشتغال بالقرآن، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت قرآن کے ساتھ تھی رمضان میں، اسی طرح سے ہماری بھی مشغولیت ہونی چاہیے۔ اور چوتھی بات میں نے عرض کی سحر افطار میں دعاؤں کا اہتمام ہے، دعاؤں سے اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھنا۔ کوئی دن، کوئی سحری، کوئی افطار میرا اور آپ کا خالی نہ ہو جس میں ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے ہو۔ ارے کوئی نہیں مانگنا آتا، بھیک کے لیے جھولی پھیلا دو، اے اللہ مجھے مانگنا تو نہیں آتا، اے اللہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے میری کیا ضروریات ہے، تو جانتا ہے نا، تو جانتا ہے مجھ سے زیادہ، تو میری ضروریات کو جانتا ہے، بس میں بھیک مانگنے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو، جھولی اللہ کے سامنے پھیلا لو، کروڑوں رحمتوں کے ساتھ یہ مبارک مہینہ متوجہ ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں۔ اور آخری اور 5ویں بات میں نے عرض کی ہے کہ آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام، ہر آدمی اس کا التزام کرے، بھرپور التزام کرے۔ یہ زندگی بدلنے کے 5 اعمال رمضان میں آپ کریں گے، پھر آپ آج ہر آدمی یہ احتساب کر لے قبل اس کے کہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا حساب ہو۔ آج اپنا احتساب کر لو، اپنی کاپی لو، ڈائری پر لکھو میرے اندر کیا کیا بری عادات ہے۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، گناہ کا جذبہ اندر بھرا ہوا ہے، نیکی اور اطاعت کا جذبہ کمزور ہے، میں بیمار ہوں۔ اللہ نے بتایا ہے حل، رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر 20 دن روزے رکھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرو، یہ بیماریاں کم ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، یہ امراض کم ہوئی ہیں کہ نہیں، یہ وہیں کھڑا ہوں۔ اگر کچھ کمی ہو گئی اللہ کا شکر ادا کرو۔ پہلے گناہ سامنے آنے کے بعد آنکھ نہیں جھکتی تھی، اب جھک جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس رمضان سے فائدہ ہو رہا ہے۔ آخری عشرے میں پھر سے اپنا حساب کرو، آخری دن میں پھر احتساب کرو۔ اگر پہلے دن رمضان سے پہلے کی جو زندگی تھی اور 30 یا 29 دن گزرنے کے بعد بھی وہاں ہی کھڑا ہے تو رمضان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا لگے گی، اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جبریل علیہ السلام نے کہا جس نے رمضان پایا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین، ہاں تباہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے، مجھے کوئی ایسی کی تباہی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔